اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ان سے کسی بھی حوالے سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیں، شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، اپنے کاروبار سے متعلق پوچھنا چاہیں، اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، نکاح طلاق کے مسائل پوچھنا چاہیں، کسی بھی حوالے سے شریعت کے احکام جاننا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ فون نمبرز اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، آپ ان پر کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کے نمبر بھی موجود ہیں، واٹس ایپ کے بھی نمبر موجود ہیں۔ آپ ان تمام پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ممکن ہوا تو آپ کا سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، یہ رسالہ جو ہے یہ کتاب درود پاک اور سلام کی فضائل پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 40 احادیث کریمہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جمع فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درود پاک سے متعلق ارشادات بھی، اقوال بھی یہاں پر لکھے ہیں، اور درود پاک نہ پڑھنے پر جو وعیدات ذکر کی گئی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو اسی میں سے صفحہ نمبر 8 سے حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی فضیلت بیان ہوئی، اور بھی حدیث پاک موجود ہیں اور ہم اس کے حوالے سے بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن کئی ناظرین ہمارے ممکن ہے کہ نئے ہوں، پہلی دفعہ کثرت سے درود پاک کی کوئی فضیلت سنی ہو، یا معلوم نہ ہو کہ کثرت سے درود پاک کیا کہلاتا ہے، اور لفظ کثرت بھی ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو معلوم نہ ہو، تو کچھ اس کے حوالے سے بھی آپ وضاحت، ارشاد اور جو بھی دین کے احکام ہے وہ بتا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود اور خوب سلام بھیجو۔ پھر احادیث مبارکہ میں جیسے ایک حدیث آپ نے بھی بیان فرمائی ہے، تو کثرت سے یعنی بہت زیادہ مقدار میں درود و سلام پڑھنا یہ بے شمار فضائل و برکات کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کثرت سے درود پڑھنا کس کو کہیں گے؟ تو اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ کثرت بمعنی بہت زیادہ، زیادہ، ٹھیک ہے، کثرت، کثیر، زیادہ درود پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کتنی مقدار میں پڑھے تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوگا؟ تو 1000 کسی نے کہا، کسی نے 500 مرتبہ کہا،
اور ایک تعداد 313 مرتبہ درود اگر کوئی پڑھ لیتا ہے روزانہ اور اس کا وہ عادی بن جائے کہ وہ روزانہ بلا ناغہ 313 بار درود پاک پڑھ رہا ہو تو وہ بھی کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اب یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں کثیر وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم بکثرت درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس کام میں کبھی دوسرے میں مصروف ہیں۔ اور اگر ہم اپنے وقت کا جائزہ لیں تو جائزہ لینے پر ہمیں معلوم ہوگا کہ 24 گھنٹے میں ہمارے اتنے گھنٹے تو فضول لغویات بیکار کے کاموں میں گزر جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں کہ اپنا معمول درود خوانی کا بنا لیں، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور جیسے کہ یہ چند ہی دنوں بعد ماہ رمضان شریف کی بھی آمد ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو اپنا معمول بنائیں کثرت درود و سلام کا۔ تو اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم 5 نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا، پڑھا جاتا ہے، بمشکل 5 منٹ لگیں مسجد گے، سے گھر آتے یا دکان پر آتے یا اپنے آفس آتے پڑھا جا بالکل۔ یہ سکتا ہے۔ 500 مرتبہ درود پاک روزانہ ہر نماز کے بعد 100 درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ بآسانی یہ تعداد پوری ہو جائے گی۔ اور اگر چاہیں تو یہ معمول بنا لیں کہ عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد کوئی ایک نماز خاص کر لیں، یا اگر چاہیں کہ یکسوئی عشاء کی نماز میں ملتی ہے تو عشاء کی نماز میں آپ عشاء کی نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد آپ 500 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی الگ ایک فضیلت ہے، سبحان اللہ، 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی الگ ایک فضیلت ہے۔ تو اس طرح یہ فضائل بھی حاصل ہوتے رہیں گے اور کثرت سے درود خوانی میں شمار بھی ہوتا رہے۔ انشاءاللہ۔ اچھا حضور، درود پاک عربی میں ہی عموماً پڑھا جاتا ہے، اردو میں بھی صلاۃ والسلام عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی عربی میں پڑھے تو جیسے نماز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس کا تلفظ درست ہو، تو کیا عربی میں بھی اس کو بولیں گے کہ جو بھی صیغے جو الفاظ استعمال کرے وہ ٹھیک ہونے چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں اب کثرت کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں تو ایک چیز زیادہ پڑھی جاتی ہے نا، تو اسپیڈ کے اندر اس کے الفاظ بھی کھائے جاتے ہیں اور خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ معاف ہوگا یا اس میں بھی بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی ضروری قرار دی جائے گی؟ دیکھیں جب عربی جو الفاظ ہیں، عربی کا جی ہر لفظ دوسرے سے جدا ٹھیک ہے تو اردو کے اندر بھی، لیکن ہماری اپنی اردو زبان میں ہم فرق نہیں کرتے، لیکن عربی زبان کا ہر لفظ دوسرے سے بالکل ایک جدا گانا انداز میں ادا ہوتا ہے، اس کا پروناؤنسیشن بالکل جدا ہے، اس کی آواز بھی الگ ہوتی ہے۔ اب صاد اور سین فرق ہے، ٹھیک ہے، اب صلی اللہ ادھر صاد پڑھا جا رہا ہے اور علیہ وسلم وہاں سین پڑھا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہاں سین پڑھے گا صلی اللہ تو یہ اس کا معنی کچھ اور ہوگا، جب شکل الگ ہے تو اس کا ادائیگی بھی الگ ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ چاہے ہم ایک دفعہ درود پڑھیں یا 1,00,000 مرتبہ درود پڑھیں، ہمیں جب عربی زبان میں درود پڑھنا ہے تو ہمیں اس کے مخارج کا اعتبار کرنا ہوگا، دونوں لفظوں کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ فرق ملحوظ رکھنا ہوگا۔ علیہ میں عین آتا ہے، اس کو علیہ نہیں پڑھیں گے، اس کو عین کے ساتھ ہی پڑھیں گے علیہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب مخارج ہمارے درست ہو جائیں گے۔ لوگ انگلش سیکھتے ہیں، چائنیز زبان سیکھتے ہیں، مختلف قسم کی دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کے لہجے سیکھتے ہیں، حتیٰ کہ انگلش بھی 2 انداز میں 3 انداز میں بولی جا رہی ہے تو اس لب و لہجے کے فرق کو بھی سیکھ لیتے ہیں کہ برٹش انگلش میں اس انداز سے پروناؤنسیشن ہوتا ہے اور اس میں اس انداز سے ہوتا ہے، وہ سب سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم جب لوگ یہ سیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم جب بولیں تو کسی کو شائبہ نہ ہو کہ یہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی لوگ اردو، جیسے ہمارے یہاں پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے جب اردو بولتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیسکلی اردو اسپیکنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں اور اس کا اگر لہجہ خراب ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے، کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم عربی سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، احادیث کریمہ میں جو احادیث ہیں، اگرچہ احادیث کے ان مخارج کا وہ درجہ، اس کا اعتبار کرنا وہ حکم نہیں ہے جو قرآن پاک کا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ الفاظ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں تو اس لیے عربی زبان میں جب بھی ہم کوئی ورد وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے مخارج کا اعتبار ہمیں
کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تیز تیز جو پڑھی جاتے ہیں اور بعضوں کو ہم نے دیکھا ہے تو یہ پھر وہ گویا کہ پڑھنا ہی نہیں کہلایا، یعنی اسپیڈ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسپیڈ مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصل تو ہے کہ جو چیز ہم ادا کر رہے ہیں وہ اچھی اور عمدہ ہو۔ ٹھیک ہے، کثرت ایسی کہ جو بیکار ہو ٹھیک ہے، تو وہ تو کسی بھی معاملے میں مطلب پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر درود پڑھیں، اچھے انداز میں پڑھیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی چونکہ عربی زبان عربی النسل نہیں ہے، دیگر زبان سے تعلق رکھتا ہے اور عربی پڑھنے میں اسے ہوتی ہے دشواری۔ ٹھیک، اب ایسا آدمی اگر بمشکل 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور ایک آدمی جس کے زبان پہ درود دو سلام بآسانی جاری ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ والا آدمی جو کم پڑھ رہا ہے لیکن پڑھتا کوشش کر کے صحیح ہے، اپنے اعتبار سے فل کوشش کر رہا ہے، تو یہ پریشان نہ ہو۔ ایسے آدمی کو جس کے عمل کرنے میں، نیکی کرنے کے عمل میں اس کو دشواری زیادہ ہوتی ہو تو اس کا اجر و ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک سے ہم لے سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک اچھے انداز میں جس کے لیے بآسانی قرآن پڑھنا ممکن ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جس کے لیے قرآن پاک پڑھنا دشوار ہو رہا ہو، کس اعتبار سے کہ اس سے حروف کی ادائیگی اتنی آسانی اور سلاست سے نہیں ہوتی، اس کو ایک ایک لفظ ادا کرنے میں اٹکتا ہے، وہ پھر صحیح ادائیگی کرتے ہوئے مشقت سے پڑھ رہا ہے، تو اس کو صحیح پڑھنے والے جس کی زبان پہ قرآن رواں ہیں اس کے مقابلے میں اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو میزان عمل میں وہ عمل زیادہ اجر و ثواب وزنی ہوتا ہے جس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں کہ مجھ سے ادا نہیں ہو رہا، بس جیسا زبان پہ چڑھ گیا ویسے ہی ادا کرتا رہوں گا، اگر مخارج صحیح نہیں ہیں تو ان کو درست کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹ ایک آخری سوال ہے، وظائف کیے جاتے ہیں مختلف، اچھا کچھ وظائف تو ہوتے ہیں کہ جو ہم ویسے ہی کرتے ہیں، شجرے کے اندر موجود ہیں یا کسی سے ملے ہوئے ہیں، کچھ وظائف وہ ہیں کہ جو ہم کسی کام کے حوالے سے کرتے ہیں، کسی عامل کے پاس گئے یا تعویذات عطاریہ والوں نے ہمیں دے دیے کہ بھئی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نتیجے کی بھی امید رکھتے ہیں، تو بعض دفعہ نظر نہیں آتا، نتیجہ نہیں نکلا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وظیفہ آپ کو دیا گیا تھا اس کا تلفظ ٹھیک نہیں تھا اور صحیح ادا ہی نہیں ہوا، گویا کہ وظیفہ ہی نہیں ہوا، تو جب وظیفہ نہیں ہوا تو اس کا اثر بھی نہیں ہوا، یا پھر وظیفے کے اندر جو مرضی پڑھتے رہو بس پتہ چلے کہ پڑھا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس کے اندر بھی تلفظ کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس میں بھی وہی ہے کہ اگر وہ قرآنی آیات پر مشتمل کوئی وظیفہ ٹھیک ہے ہے، یا احادیث میں مذکور کوئی دعا ہے تو ان کا جو پروناؤنسیشن ہے، تلفظ ہے، صحیح مخارج سے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنے وظیفے پڑھے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، جی جی، تو ممکن ہے کہ آپ نے جو وظیفے پڑھے ہیں وہ ہے ہی نہیں، صحیح طور پہ وہ ادا ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، جب ادا نہیں ہو رہے تو ان کی تاثیر بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اپنے طور پہ ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں ہم آگے سے آگے بڑھتے ہیں، ناکامی ہوتی ہے، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر بہرحال اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، تو ایسا ممکن کیوں نہیں ہے کہ قرآن پاک ہم نے اگر صحیح نہیں پڑھا، تلفظ صحیح نہیں ہے تو ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے کہ ہم اس کو درست کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ جو اس کے ماہرین ہیں، جو درست پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ایسے اساتذہ اور معلمین سے رابطہ کیا جائے۔ تو ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان جو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد میں لگائے جاتے ہیں، کہیں فجر کے بعد ہوتے ہیں، کہیں عشاء کی نماز کے بعد ہوتے ہیں، کہیں مختلف نمازوں کے بعد مختلف مواقع پر ٹائمنگ سیٹ ہو جاتی ہے، تو آپ تعاون ان کا حاصل کریں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے۔ اچھا، اس کی کوئی پڑھے۔ فیس بھی نہیں ہوتی ہے؟ کوئی فیس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آن لائن مدرسۃ المدینہ الحمدللہ، اس کی بھی سہولت موجود ہے، الحمدللہ، تو اس میں شاید فیس کا معاملہ جی، ہوگا۔ تو بہرحال کوشش کریں، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ کوشش کے مطابق اپنی اس منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے، اس منزل کو پا لیتا ہے۔ کوئی کسی علاقے میں اگر مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں ہے تو تب بھی تو اس پر لازم تو رہے گا نا کہ قراءت کے حوالے سے ہاں، سیکھے، یہ تو ہے۔ کوشش کرے کسی کے پاس قرآن جائے۔ پاک پڑھنا چونکہ نماز میں فرض ہے، تو وہ آیتیں جو یہ نماز میں پڑھ رہا ہے اگر وہ غلط پڑھتا ہے اور اس غلط پڑھنے کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، ہاں کا نہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر بچپن ہی سے وہ بنیادی غلطی جو نماز میں ایسی پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اب بتائیے کس طرح نماز درست ہوگی؟ نہیں درست ہوگی، ان نمازوں کو پھر دہرانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے
توجہ کریں اور سیریس لینا چاہیے ہمیں اس معاملے کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے حوالے سے ایک اور بھی مدنی مشورہ ذہن میں آ رہا ہے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا مشورہ دیا گیا. آن لائن جو ہمارے مدارس المدینہ ہیں دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر، اس ویب سائٹ کا لنک بھی ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، وہاں جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس IT نے ہمیں فراہم کیا ہے. مدنی قاعدہ، قرآن پاک کی قراءت کو سیکھنے کے لیے جو ایک قاعدہ ہے مدنی قاعدہ، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے الحمدللہ. آپ اینڈرائیڈ میں یا دوسرے موبائلز کے اندر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مدنی قاعدہ کے نام سے. اس اپلیکیشن کے اندر فائدہ یہ ہے کہ آواز کے ساتھ پورا قاعدہ پڑھنا سکھایا گیا ہے. اگر آپ الف پر کلک کریں گے تو الف کی آواز آئے گی، الف زبر آ پر کلک کریں گے تو پھر وہ آ کی آواز آئے گی. جو آگے آیات یا جو بھی جملے چلتے رہتے ہیں جو بھی ان کا تلفظ ہے ان کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ اپلیکیشن اگر چھوٹے بچوں کو دے دی جائے، مدنی منوں کو، کیونکہ موبائل جو ہے وہ بچوں کا پتہ ہے کہ وہ لے لیں تو پھر واپس نہیں کرتے، تو اگر موبائل میں یا تو ان کو اس کی عادت نہ ڈالی جائے، اور اگر موبائل کا معاملہ ایسا ہے تو ان کو پھر یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مدنی قاعدے کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے دے دی جائے. اس کو وہ کلک کریں گے، اس سے وہ آواز سیکھیں گے، اس کی وجہ سے ان کو پڑھنا بھی آئے گا اور انشاءاللہ جلدی قرآن پاک سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چاہے وہ مدنی منع ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. مدنی منوں کو ابھی سے سکھائیں گے تو انشاءاللہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے ان کو سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کی نمازیں درست ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، میسیجز بھی آ چکے ہیں. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. علی ریاض بات کر رہا ہوں پتوکی سے. میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر منہ بھر کے کیا آ جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے روزے کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا کیسا ہے؟ جی حضور. منہ بھر کے یعنی وومیٹنگ جو ہوتی ہے، تو اب یہ منہ بھر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بتکلف روکا جائے اور آ جائے تو پھر رکے نہیں، نکل جائے بس، بہت مشکل سے روکے، اور نہ روکنا چاہے گا اس کو کوئی. تو عام طور پہ آدمی کوئی روکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی وومیٹنگ منہ بھر کہلاتی ہے، الٹی جس کو کہتے ہیں. الٹی. تو اس صورت میں چاہے جتنی ہی نکل آئے، ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عوام میں یہ مسئلہ غلط ایک مشہور ہے کہ اگر کسی کو قے آ گئی روزے کی حالت میں تو وہ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا اور بس یہ پانی پیا وہ کھانا کھایا، تو اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ اپنے روزے کو اب توڑنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دوسرا جو ان کا سوال کا جز تھا کہ روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہانا کیسا؟ تو بلا شبہ غسل کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے. البتہ روزہ رکھ کر ایک پریشانی کا اظہار نہ کرے کہ کوئی ایسا لگے گا روزہ رکھ لیا بس اب گرمی پیاس شدت ایسی لگ رہی ہے، تو یہ اپنی پریشانی کا اظہار کرنا، گویا عبادت کو اپنے اوپر بوجھ سا محسوس کرنا اور دوسروں کو بتانا، تو یہ عمل ناپسندیدہ ہے. ہاں ویسے اگر گرمی لگ رہی ہے تو جس طرح نارمل آدمی نہاتا ہے تو نہا لینے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا حضور، روزے کی حالت میں پریشانی کا اظہار، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، خاکے مختلف کلپس کہہ لیں یا ڈرامے کہہ لیں، ان کے کلپس آتے ہیں، خاکے آتے ہیں، یعنی بنائے جاتے ہیں خاص رمضان کے حوالے سے. تو اس میں کوئی کردار اس طرح دکھائے جاتے ہیں جیسے روزہ بڑے پریشانی کا ہے، اور پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں ہنستے ہیں اس کو. تو کیا اس طرح کے خاکے جو بھی بناتا ہے، خاکے بنانے کا جو بھی حکم ہے ڈراموں کا جو بھی ہے، لیکن اس طرح کے خاکے بنا کر لوگوں میں عام کرنا کہ جس میں روزے کو ایک پریشانی، بھلے مزاح میں ہو لیکن پریشانی کا معاملہ دکھایا جائے اور بھوک کا اظہار کیا جائے کہ بڑی بھوک لگی ہے، کہ جس سے چھوٹے بچے یا جن کو ابھی روزے رکھنے ان کے ذہن میں اس کے حوالے سے پیدا ہو کہ پتہ نہیں روزہ کیا ہوتا ہے. تو کیا یہ عمل درست کہلائے گا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اور دین کا ایک معاملہ ہے اس کے ساتھ مذاق والی صورت. اب یہ ہے جس طرح روزہ رکھنے والے شخص کو اپنے آپ پر پریشانی کا اظہار، یہ دکھانا، ایسے کام کرنا کہ لوگوں کو دکھائی دے کہ بھائی یہ روزہ رکھ لیا اس نے، یہ پریشان ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس پریشانی کا اظہار کرنا یہ جب منع ہے، ناپسندیدہ ہے، تو ایسے امور، ایسے خاکے یا ایسے کلپس کہ جس کے اندر روزے دار کو اتنا مطلب اس کے پسینے ٹپکتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں جس سے لگے گا یہ روزہ رکھ لیا نا، اس وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہو گئی، ورنہ جو نا یہ صحیح تھا. تو روزے کو کسی بھی زاویے سے نیگیٹو نہ لیا جائے. ٹھیک ہے.
حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے نا صوموا تصحوا، سبحان اللہ، روزہ رکھو گے صحت پاؤ گے۔ سبحان اللہ، اب یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ اپنی سحری پہ غور کریں۔ سحری پر، سحری جو روزہ رکھنے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے جو اس نے ڈٹ کے کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا کھا لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح اب جو بھی 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کہیں کہیں 20 گھنٹے تک کا بھی روزہ ہوتا ہے، اب اس کے بعد جب مرحلہ آیا افطاری کا، تو خالی پیٹ ہونے کے بعد اب جب ہمیں اپنے جسم میں غذا پہنچانی ہے تو یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس کھاتے رہو، وہ کھاتے تو رہو۔ بس تو اب جب اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا احساس نہیں رہتا کہ ہمارے پیٹ میں جتنی گنجائش ہے اتنا تو جا چکا ہے، لیکن وہ جو پچھلے گھنٹوں کی جو پیاس بھوک وہ جو چیز تھی اس کا وہ بے صبری ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہاں کھانے میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ یہ جو کھانے کی بے احتیاطی ہے، جب معدہ ڈسٹرب ہوگا تو پریشانی تو ہوگی۔ ٹھیک تو ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک مریض ہے اور اس کی ٹیبلٹس چل رہی ہیں، اس کی دوائیں چل رہی ہیں، روزہ رکھنا اس کے مرض کو مطلب بڑھائے گا یا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نارمل آدمی روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس حدیث مبارکہ پہ ایک مسلمان کا اعتقاد ہے، ہونا شک، بھی بے چاہیے، شک، بے شک، صوموا تصحوا، روزہ انشاءاللہ، رکھو صحت پاؤ گے۔ انشاءاللہ، اس کے مطابق اگر ہم روزہ رکھیں اور روزے رکھنے کے وقت سحری اور افطاری میں بھی اچھے انداز سے اہتمام کریں اور بے تحاشا جو چیز سامنے ہو وہ کھا لی جائے، اس کے بجائے وہ چیز کھائی جائے جو آپ کی صحت کو موافق ہو۔ اور روزہ رکھنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں میں زیادہ کھا لوں گا زیادہ پی لوں گا تو روزہ اچھا گزرے گا۔ اگر اس وقت جو روزہ دار بھی ناظرین ہوں گے، ایک کثیر تعداد ممکن ایسی ہو کہ جن کا تجربہ ہو کہ کبھی بائی چانس سحری کا موقع نہ ملا اور اس دن روزہ بھی رکھنا ہے، رمضان کا ہے، وہ دن اور جن دنوں میں ہم نے سحری اچھی طرح ڈٹ کے کی تھی اور وہ دن روزہ رکھنے میں بغیر سحری یعنی جس میں گویا ہم نے کم کھایا یا نہیں کھایا، اس میں آدمی بڑا فریش اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، بمقابلہ اس کے جس میں بہت زیادہ ڈٹ کے کھا لیا ہو، بہت زیادہ ڈٹ کے پانی پیا ہو، تو ایسا آدمی روزے میں پھر اس کو ڈکاریں اور بد ہضمی اور یہ سارے معاملات کچھ گھنٹوں تک رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کم کھایا جائے تو انشاءاللہ روزہ بآسانی رکھنے میں بہت زیادہ یہ کم کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ باقی اس طرح کے اظہار والے خاکے یا لطیفے بنانے کی اجازت یہ نہیں۔ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے مسلمانوں میں ایک غلط تاثر پیدا ٹھیک ہے، یا تو کیا جا رہا ہے یا مسلمان آپس میں نا سمجھی میں اس طرح کے میسیجز ایک دوسرے کو پہنچا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ٹھیک ہیں ہے، کہ اپنے ہی مسلمانوں کو ایک فرض کی ادائیگی میں مطلب ایک پیچھے کر رہے ہیں، انہیں کوتاہی کا مرتکب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کی چھت لیک ہو جائے، یعنی اس کی کنڈیشن بھی کمزور ہے، زیادہ مضبوط چھت نہیں ہے، تو کیا ہم اس چھت کو توڑ کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ جی حضور۔ چھت اگر ایسی کمزور ہے کہ وہ کبھی بھی زمین پر تشریف لے آئے گی اور نمازیوں کو نقصان پہنچے گا، تو ایسی صورت میں تو اس مسجد کی چھت کو یعنی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ شہید کر کے نئے سرے سے چھت بنانی چاہیے، یا اگر ویسے بھی کوئی دیوار ڈیمیج ہے یا وہ چٹخ رہی ہے کبھی بھی گر سکتی ہے، تو مساجد کا جو وقف مال ہوتا ہے جو مسجد کے لیے چندہ وغیرہ نارمل ہوتا ہے، تو اس کے اول ترین مصارف میں یہ مصرف شامل ہے جو مسجد کی در و دیوار بنیادیں چھتیں پلر ہیں۔ تو اگر کسی مسجد کی چھت واقعتاً ایسی کمزور ہوتی جا رہی ہے کہ کبھی بھی ڈیمیج ہو کے گر سکتی ہے، تو ایسی چھت کو ہٹا کر اور مضبوط چھت بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً کسی مفتی صاحب کو دکھا دیا جائے جی، اس اور میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہوں، مفتی صاحب بھی ہوں، اور آپس میں مشاورت ہو جائے پھر ہی فیصلہ کیا اس جائے، حوالے سے رہنمائی لینا بھی کیونکہ صرف ضروری ٹپکنا ہے۔ اور یہ چیزیں دیکھ لی جائیں۔ جی ٹھیک ہے، جب میسیجز بھی حضور آگے ہیں، گرمی کا موسم ہے، لوگ نہاتے ہیں، سوئمنگ پول میں بھی جاتے ہیں، ایسے پارک بھی بنے ہیں کہ واٹر پارک جس میں بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، تو کیا ان سوئمنگ پولز یا واٹر پارک کا جو پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے؟ ان میں جانے والے کا غسل ہو جاتا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عام طور پہ یہ جس طرح کے جو حوض بڑے بڑے واٹر پارک وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہ دہ در دہ یعنی جو
فقہی اعتبار سے ایک پانی کی مقدار ہے جس کو ہم کثیر پانی کہتے ہیں، تو وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہوتا ہے. جس طرح نہر جاری ہے تو نہر میں اگر کوئی بے غسل آدمی بھی نہا رہا ہوتا ہے تو اس کے نہانے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ پانی اس کے جسم سے لگ رہا ہے اور آگے بہتا ہوا جا رہا ہے، اور بہتا ہوا پانی ناپاکی کا متحمل نہیں ہوتا، یعنی ناپاکی سے ناپاک نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے اب جو بڑے بڑے سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں تو ان میں اگر بہت زیادہ افراد نہا رہے ہوتے ہیں تو ان کے نہانے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اس سوئمنگ پول کے اندر کوئی مطلب یورین ڈسچارج کرے، پیشاب کر رہا ہو، تو یہ عمل اس کا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا شرعی اعتبار سے، لیکن اس طرح کا عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس طرح کی چیزیں الگ واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو آدمی وہاں جا کر اس طرح کے معاملات سے فارغ ہو. 225 اسکوائر فٹ کا جو حوض ہے جو دہ درد ہے اس سے زائد ہو تبھی، ہاں تو یہ اگر چھوٹا ہے تو 225 فٹ اسکوائر فٹ اگر ہے نا تو یہ دہ دردے کی مقدار ہوتی ہے، یعنی کثیر پانی، یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں اتنی مقدار ہوگی. تو اگر اس سے کم ہوگا، جیسے عام طور پہ گھروں کے اندر جو زمینی ٹینک بنائے جاتے ہیں تو وہ اتنے وسیع نہیں ہوتے نارمل گھروں میں، تو اس میں تو اگر کوئی ایک قطرہ بھی پیشاب کا چلا گیا، کوئی ناپاکی گر گئی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو بڑے حوض ہیں 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ مقدار میں اگر کوئی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن جانتے بوجھتے قصدن اس میں اس طرح ناپاکی ڈالنا یہ منع ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، سوال تو آ گیا ہے کہ نہانے سے پانی کا حکم، ایسی جگہوں پر نہانے کے حوالے سے اگر اجازت ہے بھی تو کچھ احتیاطیں، اور یا اجازت نہیں ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیں اس میں بے احتیاطی تو بہرحال ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ اس طرح کے مواقع پر جو احتیاط نہیں کرتے وہاں تو اس موقع پہ مرد عورت کا کوئی فرق ہی نہیں رکھا جاتا، وہ فیملی کے مختلف ممبران اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ پانی جب جسم پہ لگتا ہے تو کپڑا تر ہوتا ہے، کپڑا جسم سے چپکتا ہے، تو جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے تو بس اوقات ان کی رنگت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، بس اوقات ان کی حیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی حالت میں کسی کے سامنے آنا کہ جس میں چھپائے جانے والے اعضاء کی یا تو حیت ظاہر ہو رہی ہو پوری، اور یا وہ باقاعدہ ان کی رنگت ظاہر ہو رہی ہو، تو یہ ناجائز ہے. تو اب یہ تو لیڈیز جینٹس یوں اگر کوئی مکس ایسا معاملہ ہے تو اس کی تو صورت قطعاً نہیں ہے. رہا مردوں کا آپس میں اس طرح کے نہر میں نہا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اتنے باریک کپڑے نہ ہوں کہ جب وہ کپڑا تر ہو اور جسم سے چپکے تو جسم کی رنگت ظاہر ہو رہی ہو. تو ایسے میں یہ ہے کہ گہرے کلر کے کپڑے جیسے بلیک کلر کا ہو گیا یا سرمئی اور اس طرح کے کپڑے کہ جن کا جسم سے لگنے کے بعد بھی جسم کی رنگت ان سے ظاہر نہ ہوتی ہو، تو اس طرح کے گہرے رنگ کے کپڑے اور موٹے ہوں تو وہ استعمال کر کے نہایا جا سکتا ہے. ایک کال چلا دیجیے. میرا مفتی سب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں چاندی کی، اگر اس میں ایک سے زیادہ نگ ہوں یا چاندی کی 4.5 ماشے سے کم والی 2 انگوٹھیاں ہوں تو ان میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کوئی لوہے وغیرہ کی رنگ وغیرہ پہنی ہوئی تو اس کا نماز میں کیا حکم ہوگا؟ جی حضور. اس میں مرد اور عورت کے اعتبار سے فرق ہوگا. اگر کوئی عورت ہے اور وہ اپنی جو انگوٹھی ہے اس میں چاہے 1 نگ ہو یا 10 ہوں یا بغیر ہی نگ کے جو اس طرح چھلے ہوتے ہیں، تو کوئی عورت اگر اس طرح کی انگوٹھی پہنتی ہے اس کے لیے بلا شبہ جائز ہے. چاہے 1 سے زائد ہو، 1 سے زائد بھی وہ انگوٹھیاں پہن سکتی ہے، سونے چاندی کی بلا شبہ پہن سکتی ہے. البتہ دیگر دھات سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے جو چھلے یا انگوٹھیاں یا زیورات ہیں، چاہے وہ ہار ہوں یا کانوں میں کی بالیاں، آرٹیفیشل جیولری جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ عورت پہن سکتی ہے. تو نماز کے حوالے سے احتیاط عورت کو کرتے ہوئے آرٹیفیشل جیولری نماز میں نہ پہنیں. نماز کے علاوہ اگر پہنتی ہے تو گناہ گار نہیں. تو نماز میں احتیاط کریں. اور رہا معاملہ مردوں کا، تو مرد کے لیے آرٹیفیشل جیولری پہننا، اب وہ چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو یا کانوں میں ڈالے جانے والے بندے کی صورت میں ہو یا لاکٹ پہنتے ہیں، تو یہ مردوں کا پہننا جائز نہیں. مرد صرف اور صرف چاندی کا
چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو اور اس میں ایک نگ لگا ہونا ضروری ہے. بغیر نگ کا ہوگا چھلا تو وہ پہننا جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو انگوٹھی مردانہ طرز کی ہو، انگوٹھیاں بھی لیڈیز کے الگ انداز ہوتا ہے، مردوں کی انگوٹھیوں کا الگ انداز ہوتا ہے. تو مرد جو انگوٹھی چاندی کی بنوائے گا وہ مردانہ طرز کی ہو اور ایک نگینہ اس میں لگا ہو. ایک سے زائد انگوٹھیاں وہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی نہیں پہن سکتا. اب ان کا جو سوال نماز سے متعلق ہے، تو اگر کسی مرد نے 2 انگوٹھیاں چاہے وہ چاندی کی اس مقدار کے مطابق ہی ہوں 4.5 ماشے سے کم وزن کی، تو 2 انگوٹھیاں پہن کے نماز پڑھے گا تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے، سونے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھے گا مکروہ تحریمی ہوگی. بغیر نگینے کے جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں، رنگ جو ہوتا ہے اس کو پہن کے نماز پڑھے گا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے ٹھیک مرد ہے، کی نماز. ٹھیک اور ہے، یہ مرد کا اس طرح کے زیورات جن کی شرعاً اجازت نہیں ہے پہننا علاوہ نماز کے بھی ناجائز ہے. بعض خواتین منتیں مان لیتی ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم اس کو کان میں بالی ڈلوائیں بالی گے، ڈال دیں گے، تو وہ بچپن سے اس کے کان میں سونے کی بالی ڈال دیتے ہیں. وہ چلتا ہی رہتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ اپنی ماں کی اس منت کو پورا ہی کر رہا ہوتا ہے. صحیح، تو یہ منت بھی ناجائز، اس کو پورا کرنا بھی ناجائز. اب جب تک وہ بچہ تھا اس پہ گناہ نہ تھا، پہنانے والے والدین پر گناہ تھا، لیکن جب یہ عاقل بالغ ہو چکا ہے تو اب اس کا سونا اپنے کان میں ڈالنا مرد کا یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. اور اس ٹھیک، طرح جو نمازیں بھی پڑھے گا تو وہی نمازوں کے حکام کہ یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے انداز میں نماز پڑھنا گناہ ہے اور اس نماز کا دوبارہ سے اعادہ واجب ہے. دوبارہ پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے. اگر روزے کی حالت میں اگربتی یا پھر اسی طرح کے کسی اور دھوئیں کو جان بوجھ کر سونگھ لیا جائے تو پھر اس سے کیا روزے ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر اس پہ کیا شرعی حکم آئے گی؟ جی حضور، اگربتی یا کوئی اور دھونے والی اگربتی، چیز، لوبان یا اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے نا، تو اس کو جانتے بوجھتے قصدن سونگنا، اس کی 2 صورتیں. ایک تو یہ کہ ہم ایسے روم میں چلے گئے جہاں اگربتی سلگائی گئی ہوئی تھی، ہے. تو اس روم میں جانے سے اگرچہ اگربتی کی خوشبو ہمیں آ رہی ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹنے کی صورت یہ ہے کہ اگربتی سلگ رہی ہے اور اگربتی جب سلگتی ہے تو اس کا دھواں ایک مخصوص انداز میں اوپر نکلتا ہے. اٹھ رہا ہوتا ہے. تو اس اٹھنے والے دھوئیں کو کوئی بالکل قریب جا کر سونگے گا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، ورنہ جس روم میں اگربتی سلگائی گئی ہے اور خوشبو آ رہی ہے تو اگرچہ دھواں پورے کمرے میں اب نظر نہیں آتا لیکن مہک خوشبو ہوتی ہے، تو اس خوشبودار روم میں جانے سے یا جس طرح لوگ اپنے گھروں میں روم اسپرے کرتے ہیں تو روم اسپرے کسی کمرے میں کسی نے کر لیا ہے تو اس سے وہ خوشبو پورے کمرے میں مہک آ چکی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے کمرے میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا جیسے عطر فروش کی دکان پہ جاتے ہیں تو ایک خوشبو کا الگ ایک سما ہوتا ہے، تو اس خوشبو کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو نارمل دھواں ہوتا ہے لکڑی جلانے سے، آگ جلانے سے، تو اس کا بھی یہ حکم ہے؟ اس کا بھی یہی حکم ہے ٹھیک ہے، کہ اگر قریب جا کر دھواں جو اٹھ رہا ہے قریب جا کر سونگے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی باقاعدہ دھواں ہی اس کی ناک میں جا رہا ہے تو روزہ ٹوٹے گا. اور اگر دھواں نہیں جا رہا، اس کی مہک آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. سوال حضور ایک سادہ سا ہے لیکن اہم ہے، نماز کا مسئلہ کہ چارپائی آگے رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سترہ بنانے کے لیے چارپائی کھڑی کر دے کوئی تو نماز ہو جائے گی؟ چارپائی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، چارپائی کو سترہ بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں. لوگوں کے کانسیپٹ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی نگیٹو ہوں. ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے دین اسلام میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آگے چارپائی ہوگی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو یہ توہمات اور وہم اگر لوگوں کے ہیں تو یہ ختم کر دینے چاہیے. اسلامی اعتبار سے نمازی کے سامنے کوئی بھی سترہ ہو، اب وہ سترہ کسی اسٹول، کرسی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، فرنیچر یا کسی چارپائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیے کہ میسیج میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ لپ اسٹک، سرخی جس کو کہا جاتا ہے عام میں، اس کی کیا وعید ہیں؟ اس کی لگانے کی کوئی وعیدیں ہیں؟ یہ کسی اسلامی بہن کا سوال ہے. لپسٹک کے حوالے سے تو کوئی ایسی وعید نہ قرآن شریف میں نہ حدیث شریف میں اس طرح کی نہیں پڑھنے کو ملی کہ اس کے لگانے کی کیا وعید ہے.
یہ ایک جائز ایک زینت کی صورت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو بھی لپسٹک ہو یا اس طرح کی میک اپ کا کوئی بھی سامان ہو تو اس کا اتنا ضروری ہے کہ وہ ناپاک اشیاء پہ مشتمل نہ ہو. اب رہا یہ معاملہ کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، یہ فلاں ملک سے آئی ہے تو یہ ناپاک ہوگی، چربی ملی ہوئی ہاں اس میں چربی اور ملی یہ ہے، ہوگی تو پتہ نہیں وہ خنزیر کی چربی ملی ہوگی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو یہ سب قیاس آرائیاں ہیں. ٹھیک ہے. ان خالی افواہوں سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ خاص اس چیز میں جو ہم استعمال کر رہے ہیں کسی ناپاک یا حرام چیز کا ملنا یقینی طور پہ ثابت نہ ہو، تو لوگوں کی افواہ پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. روزے کی حالت میں انجیکشن، اصل میں یہ سوالات بار بار آتے ہیں لیکن ناظرین بھی نئے ہوتے ہیں، جی اور رمضان کا دن آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم بار بار پوچھیں گے بھی، اور رمضان میں بھی یہ سوالات انشاءاللہ بار بار پوچھیں گے یہ تاکہ روٹین لوگ والے سوالات ہیں. جی تاکہ لوگوں کے روزے عبادات ٹھیک ہو جائیں. انجیکشن لگانے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ انجیکشن یہ دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو رگوں میں لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک نارمل گوشت میں لگ جاتا ہے. تو انجیکشن کسی بھی قسم کا ہو، گوشت میں لگنے والا ہو یا رگوں میں لگنے والا ہو، دونوں میں سے کسی بھی طرح کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض مریض ہوتے ہیں ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں، اور ان کا جو خون ہوتا ہے وہ ڈائلیسس مشین کے ذریعے سے فلٹر ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے خون میں جو شامل یورین ہوتا ہے اور دیگر جو مطلب نقصان دہ فاسد مادے اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں ڈائلیسس مشین کے ذریعے. تو چونکہ ڈائلیسس مشین کے ذریعے جو بھی سوئی انجیکٹ ہوتی ہے تو وہ خون کی نالی میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو خون کی نالیوں سے ہی خون کی روانی ہو رہی ہوتی ہے، مشین سے فلٹر ہو کر پھر دوبارہ جسم میں جا رہا ہوتا ہے. تو یوں اگر ڈائلیسس پیشنٹ کوئی ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ڈائلیسس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا. ایک پیشنٹ ہے، ان کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض ہے، اگر وہ روزہ رکھیں تو ان کی جو بیماری ہے وہ بگڑنے کا خطرہ ہے، ان کو ویکنیس وغیرہ ہوتا ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. مسئلہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں ہیپاٹائٹس سی یا اس طرح کے جو بھی مریض ہیں تو یہ روزہ رکھنے سے پہلے تو یہ آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ یہ روزہ رکھنا ان کو نقصان دے گا. روزہ رکھ کر دیکھیں، جیسا بھی شعبان المعظم کے جو دن باقی ہیں ان میں روزہ رکھ کے دیکھیں روزہ رکھنے سے کیا واقعتاً ان کی بیماری بڑھ رہی ہے. اگر بڑھ رہی ہے اور ان کا یہ تجربہ ہو گیا کہ روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھے گی، یا کسی مسلمان ماہر طبیب ڈاکٹر نے جو فاسق بھی نہ ہو دیندار ہو اس نے ان کو کہا ہو کہ آپ اگر اس کنڈیشن میں آپ کی بیماری جس لیول کی ہے اس میں اگر روزہ رکھیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، بیماری بڑھ جائے گی، تو آپ کچھ دن تک روزہ نہ رکھیں. تو اس صورت میں آدمی کو اختیار ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فی الوقت اس بیماری کے عذر کی بنا پر نہ رکھے، لیکن جتنے دن چھوٹیں گے ان کی ماہ رمضان گزرنے کے بعد قرآن پاک میں فعدۃ من ایام اخر، تو بقیہ دنوں میں جتنے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی، ان کی گنتی کو پورا کرنا ہوگا. ایک تعداد ہے جو ماہ رمضان المبارک میں واقعتاً صحیح عذر کی بنا پہ روزے نہیں رکھ پاتے، لیکن 11 مہینے گزر جاتے ہیں دوبارہ پھر قضا بھی نہیں وہ 11 مہینے میں وہ 6 8 5 2 ایک روزہ بھی اگر کسی عذر کی بنا پہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بھول چکے ہوتے ہیں، وہ قضا نہیں کر پاتے، توجہ نہیں ہوتی، یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں اور ذمے سے. تو اس میں کثیر تعداد خواتین کی بھی ہے جو اپنے مخصوص عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھتی، اور حکم بھی ہے کہ نہ رکھیں، لیکن ماہ رمضان گزر جانے کے بعد رکھنا ہوگا. وہ 11 مہینے تک وہ قضا روزوں کا خیال ہی نہیں آتا. حالانکہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے یہی ہے کہ خواتین کو اس طرح کے جن کے روزے چھٹ گئے ہوں تو ان کو ماہ رمضان آنے سے پہلے مثلا شعبان المعظم کے مہینے میں ہی ان کو ان کی قضا کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. میٹھے اسلام بھائی سلسلے کا وقت ختم ہوا. کثیر دینی احکام الحمدللہ ہم نے سنے. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. رمضان شریف میں دارالفتہ اہل سنت کا جو سلسلہ ہے وہ 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان، جو دوپہر کا وقت ہے پاکستانی اوقات کے مطابق، دن 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان ہم انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے. اس کا وقت نوٹ فرما لیجئے. دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس وقت کے حوالے سے آگاہی فراہم کیجیے، اس کی ترغیب دلائیے. انشاءاللہ مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات
سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے، کچھ موضوعات بھی لے کر آئیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی